بڑھنا. اور اگر اس کی معنی بھی اگر ہم غور کر لیں تو انسان دیتا تو یہ پیسے ہے، دیتا تو پیسے ہے، ظاہری طور پہ تو یہ ہے کہ یہ کم ہوئے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا جو معنی ہی بڑھنا ہے، نشد نما ہے، پاک ہونا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے. اور یہ 8 مصارف ہیں جو زکوٰۃ جن کو دی جا سکتی ہے. نمبر 1، جو فقیر ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ گھر ہو، نہ گاڑی ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں. زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے. نمبر 2، مسکین. مسکین اس کو کہتے ہیں اس کے پاس اپنا گھر تو ہو لیکن اس کے پاس اتنی جائیداد ہو کہ وہ اس جائیداد کو اگر اس کو جمع کیا جائے تو وہ نصاب تک نہ پہنچے، یعنی وہ صاحب نصاب نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں. اور غلام جو ہے اس کو آزاد کر دیا جائے. ابھی فی الوقت تو غلام والا رواج نہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا ہو جاتا ہے تو غلام کو آزاد کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور نمبر 4، مقروض. اگر کوئی قرض کے نیچے ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر بڑا قرضہ چڑھ چکا ہے اور یہ بڑی کوشش کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، پھر بھی یہ بیچارہ کبھی کوئی آ کے اس کا کنڈا کھڑکاتا ہے کہ بھائی تو نے پیسے نہیں دیے، اور ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے وہ کوشش بھی کرتا ہے لیکن اس سے پیسے ادا نہیں ہو رہے، تو زکوٰۃ اس شخص کو بھی چپ کر کے دی جا سکتی ہے جو مقروض، جس کے اوپر قرضہ چڑھا اس کا قرضہ اتارنے کے لیے زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ فی سبیل اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جس طرح مدارس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں دین حاصل کرتے ہیں، تو زکوٰۃ مدرسوں کو بھی دی جا سکتی ہے. اور نمبر 6، جو ابن السبیل مسافر ہے، کہ اگر ایک انسان لاہور میں رہتا ہے اور اگر دور دراز کہیں چلا جاتا ہے، چیز آئے کہ یہاں پہ اس کے پاس پیسے بھی ہیں، کوٹھی پہ سب کچھ ہے، لیکن وہاں پر اگر اس کی جیب اللہ نہ کرے کٹ جاتی ہے، وہاں پر ایک مسافر کی حیثیت اس کی ہوتی ہے اور ظاہری اس کے پاس اس کے پاس کوئی مال و اسباب نہیں ہوتا، تو زکوٰۃ اس کو بھی دی جا سکتی ہے جو مسافر ہوتا ہے. اسی طرح عامل، گورنمنٹ جن کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جن کو رکھتی ہے اس کو بھی زکوٰۃ میں سے اس کو حصہ دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ مؤلفۃ القلوب، کہ اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کسی کو زکوٰۃ، لیکن اب اسلام کا کیونکہ غلبہ آ چکا ہے، تو یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث امام احمد نے مسند میں حضرت عمار بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں 4 چیزیں فرض ہیں، 4 چیزیں اسلام میں فرض ہیں. اگر ان میں سے کوئی 3 پوری کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 4 چیزیں فرض ہیں. فرمایا نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 امانت، اور کہا کہ یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج بیت اللہ. 4 چیزیں فرض ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 زکوٰۃ اور نمبر 4 حج بیت اللہ. یہ 4 چیزیں. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کا نبی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کا نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ کہا 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 امانت اور نمبر 4 اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا، شکم کی، اور نمبر پھر منہ ہے، پھر شرمگاہ ہے. یہ 6 چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کا نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے بیٹھے، خطبہ دے دیا حضور نے۔ اب جب خطبہ دے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی جھکا دیا، ہم نے بھی نظروں کو جھکایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے نظروں کو جھکایا تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کسی کے ایک دفعہ رونے سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اب صحابہ رو رہے ہیں، کہا اچانک سرکار نے اپنا رخ انور اوپر کیا اور خوشی کے اثرات حضور کے چہرے پہ نمایاں تھے۔ کہا حضور کے چہرے پہ جو خوشی کے اثرات تھے، صحابہ نے کہا کہ وہ ایسے جس طرح ہمیں کوئی سرخ اونٹ بھی دے دے ہمیں اتنی خوشی نہیں تھی جتنی خوشی سرکار کے چہرے پہ خوشی کے اثرات کی تھی، اتنی خوشی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، فرمایا کہ جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور کبیرہ گناہ سے بچتا ہے، فرمایا صحابہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی آیت پڑھی، جب یہ نازل ہوئی، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی اکٹھے کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سونا چاندی تو اس وقت صحابہ صحابیات کے پاس تھا، جمع کیا ہوا تھا۔ اب وہ سارے حیران و شستر تھے کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے، بڑی مشکل سے ہم نے جوڑا ہے، اس کا کرے کیا؟ کہ صبح جب ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پریشان ہے، کہ حضور کی جو آیت نازل ہوئی اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ جو سونا چاندی جن کے پاس ہے اور اللہ کے راستے میں دیتے نہیں ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمایا کہ اس سے مراد سونا چاندی تو اکٹھا ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رکھ لیں، اگر سونا چاندی ہے اور اتنا ہے نصاب نصاب اگر انسان ہو جاتا ہے، اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی اس کے گھر میں ہے یا اس کی بیگم کے پاس ہے، تو بیگم جو ہے اگر وہ مالک ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہے کہ شوہر کو کہے کہ نہیں میرے اوپر کیا فرض ہے، نہیں، اب مالک وہ ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح اس کے اوپر نماز فرض ہے اور شوہر کے اوپر نماز فرض ہے، اسی طرح ہے۔ اگر بیوی کے پاس اگر 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے، یہ اتنی مالیت کے پیسے اگر بیگم کے پاس ہے تو بیگم بھی اسی طرح جس طرح نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت سے اور شوہر سے بھی الگ پوچھا جائے گا، اسی طرح اس کے اوپر واجب اور فرض ہے کہ وہ اس میں سے زکوٰۃ دے۔ یاد رکھ لیں، جو انسان نہیں دیتا زکوٰۃ، آئے اللہ کا قرآن سنیں، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم فی انفسکم، کہا کہ یہ جو سونا چاندی جس کو تم اکٹھا کرتے ہو اور مال اکٹھا کرتے ہو اور اگر اس کو زکوٰۃ کے طور پہ استعمال نہیں کرتے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے بروز قیامت جہنم کی آگ میں اس کو دہکایا جائے گا، اسی سونے کو دہکایا جائے گا، کسی عام آگ میں نہیں، جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ کہا کہ اس کی پشتوں پر، اس کے پہلوؤں پر اور اس کی پیشانی پر اس کو داغا جائے گا، گرم کر کے اس سونے کو اور چاندی کو گرم کر کے اس کی پیشانی پہ لگایا جائے گا۔ آج ایک ماچس کی تیلی ہو یا چھوٹی سی چنگاری ہو اور ہمارے ماتھے پہ یا انگلی پہ لگ جائے، ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، ہم ہاتھ کو دور کر دیتے ہیں۔ ذرا سا سردیوں کا اگر موسم ہو اور اگر ہم آگ تپانے کے لیے اگر ہاتھ کو رکھیں کچھ دیر کے لیے تو ہمیں ہاتھوں کو سکون ہوتا ہے، لیکن چند ہی لمحے گزرتے ہیں اگر ہم ہاتھ قریب کریں، سردیوں کا موسم ہے، باہر دھند ہے، لیکن وہ ہمارے ہاتھ وہ آگ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستو، یہ دنیا کی آگ ہے اور جہنم کی آگ میں اگر سونے اور چاندی کو دہکایا جائے گا اور
ठिकाने के बाद अगर हमारे पहलुओं पर हमारे चेहरे पर अगर वो दिखाया जाएगा तो आलम क्या होगा। और कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, कहा यही वो दौलत है जिसको तुम इकट्ठा करके रखते थे। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, और चखो इस माल का अजाब जिसको तुम इकट्ठा किया करते थे, जिसको तुम इकट्ठा किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान माल इकट्ठा करता है, माल इकट्ठा करना बुरी बात नहीं, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में उसको सर्फ करना, और अगर ज़कात जो है वो 2.5% निकालनी होती है, यानी 40वां हिस्सा, यानी अगर 1 लाख रुपया है तो उसमें 2,500 रुपए ज़कात निकालनी होती है। माल किसका है? उसी जात का। अगर हमारी दुकान है तो दुकान डालने का ख्याल किसने डाला? उसी जात ने। और जो ग्राहक आया है, ग्राहक के ज़हन में ख्याल किसने डाला कि भी चीनी इससे लेनी है, इससे हमने खरीदो फरोख्त करनी है, इससे हमने कपड़ा लेना है, और उस ग्राहक के दिल में किसने ख्याल डाला? उसने डाला। जब ख्याल उस जात ने ग्राहक के ज़हन में डाला, और अगर आज हम दुकान पे बैठे हैं और हमारे पास ग्राहक आ रहा है या दुकान बना के बैठे हैं, देखा जाए सब कुछ तो अल्लाह का ही है, ये दुकान भी अल्लाह की, हम भी अल्लाह की, ग्राहक भी अल्लाह का, सारा कुछ अल्लाह का है। और अगर ये होता कि 2.5% हमने रखना है, यानी अगर 1 लाख है, अगर 1 लाख है तो 97,500 अगर हमने देना होता और 2,500 हमने रखना होता, फिर भी तो हम फर्माबरदार ही रहते, फिर भी हम फर्माबरदार रहते। अब तो सिचुएशन चेंज है कि 2.5% देना है। अगर 1 करोड़ है तो इसमें 2.5 लाख देना है, अगर 1 लाख है तो उसमें से 2,500 देना है, यानी 2.5% ज़कात देनी पड़ रही है। और कुछ लोगों को इसमें भी परेशानी हो रही है, जब सब कुछ उसी जात का, ग्राहक भी उसके हैं, दुकानदार भी उसका है, बेटे भी उसके हैं, हम भी उसके हैं। ये माल, ये दौलत, जब सब कुछ है, आए हदीस पाक सुने, और ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान माल इकट्ठा करता है और ज़कात नहीं देता, फरमाया यही माल रोज़े क़यामत एक सांप की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, सांप की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और हुजूर ने उस सांप की शक्ल भी वाज़ह फरमाई, फरमाया वो गंजा सांप होगा, और उसके चेहरे पर, आंखों के ऊपर, जहां पे उसकी आंखें होती हैं, कहा सांप के वहां पे आंखें नहीं होगी, उसके सर पे 2 आंखें होगी। और वो करेगा क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उसके गले का तौक बन जाएगा, और उसकी बाँछों पर पकड़ लेगा, उसके जबड़ों पर पकड़ लेगा, और कहेगा हाँ मैं ही तेरा माल हूं जिसको तुम इकट्ठा करते रहे, मैं ही तेरा माल हूं जिसको तुम इकट्ठे करते रहे। आए अगर हम अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, सूरह तकासुर पढ़ते हैं, फरमाया अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया हलाकत है उनके लिए जो माल इकट्ठा करते रहते हैं और यहाँ तक वो कब्र में पहुंच जाते हैं। फिर फरमाया वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिन लुमाज़तिन लिल्लज़ी जमा मालन व अद्दा यहसबु अन्ना मालहु अहलका, कहा हलाकत है उनके लिए जो माल गिनते रहते हैं, शुमार करते रहते हैं, और गुमान ये करते हैं, अन्ना कहा गुमान ये करते रहते हैं कि ये माल उसके पास सदा रहेगा, माल उसके पास सदा रहेगा। कहते रहते हैं ये कोठी हमारे पास सदा रहेगी, ये गाड़ी, ये बिल्डिंगें सदा रहेगी। कहा नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम पहन लेते हो, जो तुम खा लेते हो, और जो तुम आगे भिजवा देते हो अल्लाह के रास्ते में, वो तुम्हारा अपना है, जो पीछे छोड़ देते हो वो तो वैसा है। कहा वो तरका है जो पीछे छोड़ देता। आपने क्या अक्सर देखा नहीं, कभी बाप फौत हुए चंद घंटे होते हैं, अभी बाप की मैयत अभी घर में नहीं आती, अभी बाप की मैयत हॉस्पिटल में होती है, और बेटों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये तेरी है, वो तेरी है, वो मेरी है, वो इसकी है, वो उसकी है। कहा मैयत पड़ी हुई है। मियां साहब क्या खूब कहते, कहा चांदे बरी डरौना बनया,
चांदे वरी डराना बनया हाथ ना लांदी डरदी। हाथ लगाना वो कहते हैं ये तो मैयत हो चुकी कि चांदी वरी डराना बनया हाथ ना लांदी डरदी। जिन्ना नहीं तू पाप कमाए वो किथे ने तेरे घर दे। मुझे एक जगह पे बुलाया गया और कारी साहब मैं भी गया। उन्होंने कहा कारी साहब अपा जी को गुस्ल देना है। मैंने कहा यार कान करीब कर, बात असल में ये है कि सही ये है तू उसकी औलाद है, तू उसका बेटा है। कहा तू मैं तुम्हें बताता जाता हूँ गुस्ल तुम दे। उसने आगे से चेहरा बना के कहा कारी साहब कानून किस वास्ते बुलाया है? मैंने कहा वाह, जो बाप सारी उम्र बेटे के लिए करता रहा, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी मेहनत करता रहा, जो बाप 14 घंटे नहीं 16 घंटे अपनी औलाद के लिए तड़पता रहा, आज बेटे बाप के चेहरे को तो तक रहे हैं, दूर खड़े हैं। कोई इस इंतजार में है जनाजा शाम से पहले हो जाए ताकि मेहमान अपने घरों को चले जाए। कोई इस इंतजार में है कि खाना कौन पकाएगा। बरादरियों में अलग लड़ाई है, खाने की देगी उसने पकानी है, साथे पीसने को पकानी है। अरे दोस्त, ये वो शख्स है जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए किया। कितना अच्छा होता तो अपने बाप को गुस्ल खुद देता, अपने बाप को गुस्ल खुद देता। कितना अच्छा होता बाप के दांत खुद साफ करता। कितना अच्छा होता बाप के जिस्म को गुस्ल खुद देता। पेट को जब हाथ लगाता और गंदगी जब निकलती, क्योंकि तेरा बाप था, तूने बाप की गंदगी को भी खुद साफ करना था। आज तूने कारी साहब को बुला लिया है। वो कारी साहब तो हो सकता है प्रोफेशनल हो सकता है मैं गुस्ल दूं, मुझे ये हो कि मैंने तो जाके खाना भी खाना है। मेरे लिए वो तो आपका बाप होगा, मेरा नहीं। मेरे लिए वो तो नमाजी होगा, बस इतना ही होगा। मैं पेट पे हाथ तो फेर लूंगा लेकिन गंदगी भी साफ कर लूंगा। लेकिन हो सकता है उस तरह साफ ना करूं जिस तरह एक बेटा कर सकता है, उस तरह साफ ना करूं जिस तरह उसका लखते जिगर कर सकता है। वो पेट साफ भी करेगा, गंदगी होगी वो इस नीयत से साफ करेगा मेरा बेटा है, मेरा बाप है। लेकिन आज बदल चुका सारा जमाना है, आज हालात बदल चुके हैं। हम सारा दिन सुबह से लेकर रात तक नमाजें छोड़ देते हैं, रोजे छोड़ देते हैं और कमाते अपनी औलाद के लिए हैं। जब ज़कात की बारी आती है हम भाग जाते हैं। दोस्तों, एक दिन मैंने भी मरना है और आपने भी मरना है। आज मुझे लोग अल्लामा साहब कहते हैं, हजरत साहब कहते हैं, आपको सेठ साहब कहते होंगे और आपको चौधरी साहब कहते होंगे, आपको मलिक साहब कहते होंगे। आए जरा वो दास्तान भी हम सुन लें। जब इंसान जाता है, मैयत आगे पड़ी होती है, क्या पढ़ा जाता है? 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फर्ज कफाया, सना वास्ते उस जात के, दरूद वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दुआ वास्ते इस हाजिर मैयत के। आज टाइटल भी लोग नहीं लेंगे, नाम भी नहीं लिया जाता। आज ना चौधरी, ना लामा साहब, ना मलिक साहब, ना राई साहब, ना ये बड़े से बड़ा नौकरी, आज ओहदे भी खत्म। कहाँ का लामा साहब, कहाँ का फकीर साहब, कहाँ का सेठ साहब? मैयत का अगर हम तर्जुमा करें तो डेड बॉडी है। आज हमारे टाइटल बदल चुके हैं। आज हमें बड़ा छोटा क्या, उसमें एक ही सफ में खड़े हुए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। आज सब कुछ बदल चुका। आज कौन सी सीट थी, कौन से पलंग थे, कौन सा घर था, उसी सेठ साहब को वही लट्ठे का कफन जो एक फुटपाथ पे सोने वाले को दिया जाता है। आज एक मिजाज हो गए, एक तरीका हो चुका है। हाजिर इस मैयत के बोला जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरी और आपकी सांसें चल रही हैं, हम क्यों नहीं अल्लाह के फरमान के ऊपर चलते? नमाज का अगर वक्त हो चुका है हम नमाज पढ़ें। ज़कात के बारे में पूछा जाता है कि यार इसकी भी नहीं बनती, इसकी भी नहीं बनती। अरे यार, अगर ज्यादा भी दे देगा तो उसकी बारगाह में देनी है। अगर तू ज्यादा भी दे देगा तो उसकी बारगाह में देना है, उसकी बारगाह में। और आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनते, और ये हदीस हजरत अबू कच्छा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया, हुजूर दोस्तों कसम ना भी खाए हमारे लिए तब भी कसमें हैं। अगर कसम ना भी खाए तब भी हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन हुजूर ने कसम खा के कहा, क्या कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، فرمایا جس بندے نے دوسرے کو معاف کر دیا میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی عزت کم نہیں ہوگی۔ آج ہم کہتے ہیں میں کیوں معافی مانگوں، آج کہتے ہیں بھائی غلطی اس کی تھی، علامہ صاحب اس کی غلطی تھی، میں کیوں معافی مانگوں، میری تو ناک کٹ جائے گی، میری عزت کم ہو جائے گی۔ میں نے کہا واہ بھائی، میرا نبی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، میرے نبی نے قسم کھا کے کہا تم معافی مانگ لو، تم ہاتھ جوڑ لو، تم سوری کر لو، تم موبائل پہ اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ لو، کہا معافی مانگ لو گے محمد تمہیں کہتا ہے تمہاری عزت بڑھے گی۔ وہ ہماری کیلکولیشن ہے کہ عزت کم ہوگی، وہ ہماری کیلکولیشن ہے، ہماری ہو سکتا ہے سوری کرنے سے عزت کم ہوگی، ہماری کیلکولیشن حضور کے فرمان پہ، حضور کی بات پر، بات کی بے پر بھی قربان ہے، کم نہیں ہوگی۔ اور آئے دوسری بات، حضور نے قسم کھا کے کہا جو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے کبھی کسی سے مانگتا پھرتا ہے، کبھی کسی سے مانگتا پھرتا ہے، حضور نے قسم کھا کے کہا وہ ساری زندگی محتاج رہے گا، ساری زندگی محتاج رہے گا، کبھی کسی سے مانگ رہا ہے، کبھی کسی سے مانگ رہا ہے، کبھی کسی سے مانگ رہا ہے۔ اور تیسری چیز آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بھی سنے، فرمایا حضور نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں دے، فرمایا میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا مال کم نہیں ہوگا۔ آج مسجد کا اگر اعلان ہو جگہ جگہ، ہماری مسجد میں ماشاءاللہ اعلان ہوتا رہتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے 1000 دے دیا تو ہمارے پاس ہے کم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے قسم کھا کے کہا کم نہیں ہوگا، آپ اپنی مان لیں یا حضور کی مان لیں۔ حضور نے کہا اللہ کے راستے میں دو گے ماں ناقص مال عبد من صدقہ، فرمایا اللہ کے راستے میں جتنا دیتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ اس لیے دل کھول کر اور یہ اللہ کا انعام سمجھا کرے، اگر مسجد جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، باقی تو میں نے ہسٹری تو دوستوں بتا دی ہے، ہمارے تن پہ جو کپڑا ہے یہ بھی اتار لیا جائے گا، اگر اترے گا نہیں تو کینچی سے کاٹ لیا جائے گا، کیا ہماری حیثیت، ایک سفید کپڑے کی تو حیثیت ہے۔ جانت ہمارے ساتھ وہ ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں دیا ہوگا۔ آپ مزدور ہیں تو کیا، جتنی توفیق ہے اللہ کے راستے میں دیں، آپ اگر مالک ہیں تو کیا، جتنی توفیق ہے آپ دیں، بڑھ چڑھ کر۔ اور اسلام میں شروع میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ زکوٰۃ پکڑ کے کنڈی کھڑکاتے، یار میں زکوٰۃ لے کے یار آیا ہوں، ایک تینوں زکوٰۃ کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے یار تم بتاؤ تمہیں ضرورت ہے، میں بھی لے کے پھر رہا ہوں۔ آج زکوٰۃ لینے والے تو بہت ہیں، دینے والے بھی بہت ہیں، لیکن دینے والے منہ چھپاتے ہیں۔ بھئی کس کے ہمیں چھپا رہے، آپ کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ یاد رکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق جب تخت پر بیٹھے تھے تو کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، لیکن ہم کماتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے کسی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق حلیم الطبع تھے، نرم گوشے والے تھے، نرم دل تھا ان کا، حلیم الطبع تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا فرمایا صحابہ اس کا فیصلہ صدیق کی تلوار کرے گی۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، ذرا سا کہا کہ حضور وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے نبی کا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے، کہا کہ نماز کا انکار کرتا ہے اس کا فیصلہ بھی صدیق کی تلوار کرے گی، اور اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے اس کا فیصلہ بھی صدیق کی تلوار کرے گی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں، کہا جب حضرت ابوبکر صدیق یہ بات بول رہے تھے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا پیارے صدیق اکبر کا سینہ کشادہ ہو چکا اور اللہ کے نور کی تجلیات کے سینے پہ پڑ رہی تھی۔ فرق اتنا ہے، آج ہم زبان سے منکرین زکوٰۃ نہیں ہوئے، کتنا ہی اچھا ہو ہم ایک پیج پکڑیں۔ آج ایک علامہ صاحب سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، حضور اے میں رکھیا ہے، اے میں زکوٰۃ
وہ کہتا ہے ہاں دے سکتے ہیں، وہ کہتا ہے اے مسئلہ تے مینوں چنگا لگا ہی نہیں، وہ دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے جو کہتا ہے نہیں دے سکتے، وہ کہتا ہے اے مولوی صحیح۔ یہ اللہ کا کرم سمجھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں دارالافتاء ملا ہے، دعوت اسلامی کا دارالافتاء ہے، اس کے فون نمبر بھی ہیں۔ کتنا اچھا ہے ہم ایک پیج پکڑیں اور ان کے پاس چل جائیں اور جا کر کہیں بھائی آپ ہمیں بتائیں میرے پاس یہ ہے، مجھے بتائیں میں کس میں سے زکوٰۃ دوں، کتنی دوں، بھائی مجھے بتاؤ میں بھی اس ذات کا ہوں، یہ میرے پاس کار بھی اس کی ہے، کوٹھی بھی اس کی ہے، جائیداد بھی اس کی ہے، اولاد بھی اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے، بس آپ مجھے بتاؤ جو شریعت نے کہا ہے نا، اگر شریعت نے کہا ہے سب کچھ دے دو تو میں سب کچھ اس نام پہ قربان کر دوں۔ ہمارے پاس یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں نے جو باتیں وہ یہ یاد رکھ لیں، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ زکوٰۃ کا کیونکہ ایک معنی پاک ہونا بھی ہے، یعنی میل کچیل جو ہے، ہم بس اکثر کہتے ہیں کہ بھائی کل سب چنگی گل دسی پیسہ ہم دے زکوٰۃ کا اور پیسے تو کم ہو جاتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے اگر تمہیں اللہ نے اولاد دی ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولاد نے بیمار ہونا تھا وہ ٹل گیا ہے، تم نے بیمار ہونا تھا وہ ٹل گیا ہے، پیسے کم نہیں ہوتے، ظاہری نظروں میں کم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں عقل کی نہیں ماننی چاہیے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ہے۔ عشق پر بنیاد ایمان رکھ، جو حضور نے کہا ہے اسی پہ یقین رکھ۔ حضور نے کہا ہے صدقہ دینے سے مال تمہارا بڑھ جاتا ہے تو بس بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا ہے صدقات سے مال بڑھ جاتا ہے، سود سے کم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اللہ کے قرآن اور نبی کی بات پہ یقین رکھنا چاہیے، اور ہمیں مسجد سے، مسجد اللہ کا گھر ہے دوستو، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مجھے کبھی انتظامیہ نے کہا کہ تم اعلان کرو، پتہ نہیں کیوں نہیں کہتے، لیکن یہ ہے کہ مسجد جتنی خوبصورت ماشاءاللہ آپ کی مسجد ہے، رمضان شریف کی آمد ہے، آپ اتنی دور دراز سے اور کچھ اتنے پیار کرنے والے ہیں۔ میں پچھلے جمعے میں 1 بجے آ گیا، 1:15 بجے آ گیا، میں نے یہ نائب امام صاحب کو کہا سلام لی، میں نے کہا استاد جی اج تے اونٹ دا ثواب الحمدللہ خطیب صاحب مان دے۔ وہ مسکرا کے کہا کہ تانے تو پہلے بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ دروازہ بھی کھلا نہیں، اور میں نے کہا میں اونٹ کا ثواب، انہوں نے کہا 7 بندے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے پہلے بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ مسجد سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے دل کھول کر، دل بھی کھولیں اور جیبیں بھی کھولیں، دونوں کھولیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔